السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ؟ مجھے امید ہے میرے سبھی دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو میرا نام عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں یو ای خبر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو اگر آپ ویزا کے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹس جاننا چاہتے ہیں اور یو ای کی بریکنگ نیوز سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کا آئیکن پہ کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دیں۔ دوستو جیسے ہی کوئی ویزے کی نیو اپڈیٹ آتی ہے تو ہم اپنے چینل پہ سب سے پہلے اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی بھی یو ای کے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی نیوز چاہیے تو آپ ہمارے چینل پہ لازمی آئیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو ڈیلی کی دو نیوز جو ہے نا، دو بگ نیوز آپ کو دیکھنے کو ملا کریں گی۔ سو پڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں روس کی کورونا ویکسین کے ٹرائلز کا آغاز کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر ابوظہبی میں روس کی تجرباتی کورونا ویکسین سپوتنک 5 کے فیز 3 کلینکل ٹرائلز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی راٹرز کے مطابق ابوظہبی کے میڈیا آفس نے ایک بیان میں بتایا کہ رضاکاروں کو 20 دن کے وقفے سے ویکسین کی 2 خوراکیں دی جائیں گی۔ مزید بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹرائلز میں شریک ہونے والوں کی عمر کم سے کم 18 برس یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ کبھی بھی کورونا وائرس سے متاثر نہ ہوئے ہوں اور نہ ہی کسی دوسری ویکسین کے ٹرائل میں شامل ہوئے ہوں۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ ناراض بھائیوں میں صلح ہونے کے بعد ایک اور اچھی خبر آ گئی۔ امارات اور قطر کے درمیان تجارت اور ٹرانسپورٹ اسی ہفتے کھولنے کا اعلان ہو گیا۔ گزشتہ دنوں سعودی عرب میں ہونے والی خلیجی ممالک کی سربراہی کانفرنس میں قطر کے ساتھ سعودی عرب، امارات اور دیگر ممالک کی رنجشیں دور ہو گئیں۔ مسلمان ممالک کے حکمران ایک بار پھر بھائیوں کی طرح گلے لگا کر مل بیٹھے اور ایک دوسرے کو درپیش مسائل مل جل کر حل کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ امارات اور قطر نے بھی اپنے تمام تر اختلافات بھلا کر پھر سے تعلقات بہتر بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ اماراتی حکام نے شاندار اعلان کر دیا، 31 مارچ تک آدھی آبادی کو کورونا ویکسین لگا دی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے مقامی اور تارکین وطن کو بہت تیزی سے ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے۔ یو اے ای ہیلتھ سیکٹر کی حکومتی ترجمان ڈاکٹر فرید الحسینی نے پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ امارات میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران اب تک 8,26,000 سے زائد افراد کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے، جو مملکت میں موجود کل آبادی کی گنتی کا 8% بنتا ہے۔ روزانہ تقریباً 47,000 افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں نجی شعبوں کے ملازمین کی پریشانی ختم ہونے والی ہے۔ بیشتر مالکان نے رواں سال ملازمین کی تنخواہوں میں بڑے اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ خطہ خلیج میں مختلف پیشوں سے وابستہ افراد کی تنخواہوں میں 2020 کے دوران میں مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں، جبکہ بعض پیشوں سے وابستہ افراد کی ماہانہ اجرتوں میں کمی واقع ہوئی ہے، اور قریباً نصف آجروں کا کہنا ہے کہ وہ 2021 میں اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک میں آجروں اور اجیروں کے معاملات سے متعلق حیث 2021 کی تنخواہوں اور روزگار سے متعلق رپورٹ بدھ کو جاری کی گئی ہے۔ اس کے مطابق 2020 کے دوران میں کورونا وائرس کی وبا کے نتیجے روزگار کی عالمی مارکیٹ میں بے نظیر اثرات مرتب ہوئے ہیں، لیکن خطہ خلیج میں بہت سے پیشوں سے وابستہ ملازمین کی تنخواہوں پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ ہیس گلف ریجن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کرس گریوس نے رپورٹ کے اجراء کے موقع پر کہا ہے کہ جہاں تک تنخواہوں کا معاملہ ہے تو خطے میں مختلف پیشوں سے وابستہ افراد کی ملی جلی تصویر سامنے آئی ہے۔ ہیس کے اس سروے میں خطے سے تعلق رکھنے والے 3500 سے زیادہ آجروں اور اجیروں سے سوالات پوچھے گئے تھے۔ رپورٹ میں سروے کے نتائج کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ 2020 میں 18% پیشہ وروں کی تنخواہوں میں 2019 کے مقابلے میں کمی واقع ہوئی ہے، 34% کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ 48% پیشہ ور حضرات کی تنخواہوں میں کوئی کمی و پیشی واقع نہیں ہوئی ہے اور وہ بدستور پہلے کی سطح پر برقرار ہی رہے ہیں۔ دوستو پڑھتے ہیں اپنی اگلی بریکنگ نیوز کی جانب۔ وزٹ ویزے پر آئے شخص کو امارات میں نوکری تو نہ ملی مگر ناکام جانے والے شخص نے $10 لاکھ کا دبئی ڈیوٹی فری ڈرا جیت لیا۔ نوکری کی تلاش میں وزٹ ویزے پر آئے بھارتی شہری نے دبئی ڈیوٹی فری کے لکی ڈرا میں $10 لاکھ کی شاندار انعامی رقم جیت لیا ہے۔ بھارتی علاقے حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے 45 سالہ
कानिकन राजशेखर ने 18 दिसंबर को ड्यूटी फ्री ड्रा के सीरीज नंबर 347 में टिकट नंबर 3546 खरीदा था, जिसे पहले इनाम का हक करार दिया गया है। अपनी जिंदगी बदल देने वाली इस इनामी रकम को जीतने पर राजशेखर ने खुशी से बताया कि वो इस रकम को अपने बच्चों की पढ़ाई, एक शानदार बंगला बनाने और दुबई में कारोबार करने पर खर्च करेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब। अमारात ने एक्सपायर्ड वीज़ा होल्डर को बड़ी खुशखबरी सुना दी। कुछ तारकीन वतन 26 जनवरी तक अमारात में क़याम कर सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक्सपायर्ड वीज़ा होल्डर को खुशखबरी सुना दी गई है, जिसके तहत कुछ तारकीन ममलिकत में मज़ीद कई हफ्तों तक क़याम कर सकती हैं। GDRFA की जानब से ऐलान किया गया है कि जिन तारकीन वतन के वीज़े 19 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान एक्सपायर हुए हैं, वो 26 जनवरी 2021 तक अमारात में क़याम कर सकते हैं। इन अफराद के एक्सपायर्ड वीज़ों की मुद्दत में ऑटोमेटिक तौर पर 26 जनवरी तक की तोसी की जा रही है। कुछ तारकीन ने खलीज टाइम से बात करते हुए तस्दीक की कि इनके वीज़ों की मुद्दत में तोसी हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि अमारात के वज़ीर आज़म व नायब सदर और दुबई के फरमारवां शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने 27 दिसंबर को टूरिस्ट वीज़े पर आने वाले तमाम अफराद के वीज़ों में 1 माह की बिला मुआवजा तोसी करने का ऐलान किया था, जिसकी बड़ी वजह यूरोप और कई खलीजी ममालिक की जानब से लॉकडाउन और फ़िज़ाई परवाज़ों की मुअत्तली का फैसला था, जो कि कोरोना की नई किस्म सामने आने के बाद आयद की गई थी। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब। अमारात से 6 माह से ज़ायद अरसे से बाहर मुकीम वीज़ा होल्डर 31 मार्च से पहले वतन वापस आ सकते हैं। फ्लाई दुबई और एयर इंडिया एक्सप्रेस की जानब से ऐलान किया गया है कि जो अमाराती वीज़ा होल्डर 6 माह से ज़ायद अरसा से अमारात से बाहर मुकीम हैं, वो 31 मार्च 2021 तक अमारात वतन वापस आ सकते हैं। एयरलाइंस की जानब से कहा गया है कि 180 रोज़ से ज़ायद अरसा से अमारात से बाहर मुकीम अफराद को GDRFA ने 31 मार्च से पहले वापस आने की इजाज़त दे दी है। ताहम इनके पास कारआमद वीज़ा होना ज़रूरी है जो एक्सपायर ना हुआ हो। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब। अबूज़बी ट्रैफिक हादसे में माजूर ड्राइवर के लिए 1.5 लाख दिरहम। मुत्तहिदा अरब अमारात में अबूज़बी अपील कोर्ट ने होम डिलीवरी सर्विस ड्राइवर को इंश्योरेंस कंपनी से 1.5 लाख दिरहम मुआवजा दिलाने का हुक्म जारी किया है। ट्रैफिक हादसे में ड्राइवर मुस्तकिल बुनियादों पर माजूर हो गया था। अल अमारात अल यौम के मुताबिक होम डिलीवरी ड्राइवर ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गया था। इसके जिस्म का निचला हिस्सा मुस्तकिल तौर पर मफलूज हो गया था। दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका आंसर कर देंगे। सो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।